اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جان کو پالنے والا ہے، جو عزت والا ہے، بڑھائی والا ہے، اونچی شان والا ہے۔ وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں۔ وہ سب کا معبود ہے، اس کا کوئی معبود نہیں۔ وہ سب کو پالنے والا ہے، اس کا کوئی پالنے والا ہے پالنے والا نہیں۔ وہ سب کو زندگی دینے والا، سب کو پیدا کرنے والا، سب کو موت دینے والا، وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں۔ جو چاہے کر سکتا ہے، میرے اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، میرا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ میرے اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں اور دنیا کے تمام پانی سیاہی بن جائیں اور انسان اپنی رب تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع کر دے تو سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ختم ہو جائیں گے، انسان ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے رب تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ وہ سب کا مالک ہے، سب کا رحمان ہے، وہ ساتوں آسمان ساتوں زمین کا مالک ہے اور ان پر تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جی میرے پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں میرے تمام مسلمان بہنیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گی، اور میری اپنے اللہ سے دعا ہے کہ اس وقت جتنی میری مائیں بہنیں پریشان ہیں، جس پریشانی میں وہ مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان سب کے نیک حاجات کو پورا فرمائے اور ان سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ مایوس ہیں، تو میری پیاری ماں اور بہنوں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اپنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو کاپی بنائیں۔ تو کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت درگزر کرنے والوں میں سے تھے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم دل تھے۔ تو ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پی رہے تھے، تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ ایک پکے صحابی تھے، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا پانی تو بچا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ تو عبداللہ نے کہا کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید ایمان اس کے اندر آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچا ہوا پانی دے دیا اور کہا یہ لے۔ تو وہ عبداللہ لے گئے اور اپنے والد سے کہا یہ لے۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو عبداللہ نے فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھوٹا پانی ہے۔ تو اس کمبخت نے کہا کہ کوئی پیشاب لے آؤ، وہ میں پی لوں گا، مگر یہ نہیں پیوں گا۔ استغفر اللہ، وہ کمبخت تھا نا، اس لیے اس کو اتنا مقدس پانی لائق نہیں تھا کہ وہ اس کو پی لے۔ تو اس عبداللہ تھے وہ واپس آ گئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا بیٹا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ منافق کی تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ ہے تو خدمت کر، میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے۔ میرے نبی منافقوں پر بھی اتنے مہربان تھے، سبحان اللہ۔ جس دن عبداللہ کا والد مرا، ان کے بیٹے آ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ میرے والد کے لیے کفن کا کرتا دیں گے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں دے دوں گا۔ یہ کون ہے جس نے اماں عائشہ پر تہمت لگائی تھی؟ یعنی کہ وہ آدمی جو مرا تھا اس نے اماں عائشہ پر تہمت لگائی تھی، وہ آدمی ہے۔ تو سوچو، منافقت کو ایک طرف رکھ تو سب سے پیاری بیوی حضرت اماں عائشہ پر اس کمبخت نے تہمت لگائی تھی۔ تو ایک دن ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ بھری محفل میں فرمایا اور وہ گھبرا گیا، پوچھنے والا صحابی تھے اور وہ گھبرا گئے، تو ان کو توقع نہیں تھی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا مطلب یہ ہے کہ مردوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب ہضم نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر سے، فرمایا عائشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار ہے، سبحان اللہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ یہ لو کرتا اپنے باپ کو پہنا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ ان کے بیٹے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنازہ پڑھا دوں گا، شاید بخشش ہو جائے۔ عبداللہ بن ابی کا جنازہ ہے تو صحابہ صف میں کھڑے ہیں، حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے بتاتے ہو کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا تو پھر آپ جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تو اس کا جنازہ پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، مگر میں پھر بھی پڑھاتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہے، یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے میری پیاری ماں اور بہنوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا، اس کے دفن میں بھی شریک ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے پہنچے، اس کو قبر میں دفنا دیا گیا تھا۔ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو باہر نکالو، قبر سے باہر نکال کے اپنے لعاب کو منہ سے نکال کر اس کے منہ میں ڈالا اور فرمایا شاہد کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ اس کو دیکھ کر 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا خلق صرف میرے نبی کا ہی ہو سکتا ہے۔ اور میری پیاری ماں اور بہنوں، میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو، میرے نبی کی زندگی کا معاشرت، میرے پاکیزہ اخلاق، محبت بھرا پیغام ماں باپ کے لیے، بیوی کے لیے، بیوی کا خاوند کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ایک دوسرے کے لیے ایک خوبصورت زندگی جو ہم بھول چکے ہیں، مٹ چکی ہے اور ہم مٹا چکے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت اخلاق، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درگزر کرنا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاف کرنا، 21 برس کے قتل کے منصوبے بنانے والوں کو بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ معاف کرو۔ ایک جملے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ معاف کرو۔ یہ میرے نبی کا پیغام ہے، میرے نبی کے اخلاق سچائی، میرے نبی کے اخلاق دیانتداری، میرے نبی کے اخلاق صدق و امانہ، سب سے زیادہ ہائی لائٹ مکی زندگی کی آپ کی صفت ہوتی تھی صادق، امین، سچا، امانت دار، سچا۔ تو میری پیارے ماں اور بہنوں، یہ دیکھیں اپنے نبی کی زندگی، اپنے نبی کی زندگی کو پڑھو۔ اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں، اگر اپنی اولاد کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ان کو پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کامیابیاں ہوں گی۔ تو میرے پیارے ماں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ نبی کا واقعہ بہت پسند آیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے پیارے ماں اور بہنوں، میں اب اجازت چاہوں گی، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان ماں بہنوں کو مجھ سمیت باحیا پردہ بنائے، اور ہمارے ہر نیک خواہشات کو پورا فرمائے، اور ہمارے نفس کو مضبوط بنائے، آمین ثم آمین۔ اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔